السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کے پارٹ نمبر 2 کے بارے میں۔ چنگیز خان اکثر دوسری ریاستوں کو پرامن طریقے سے منگول حکمرانی میں شامل ہونے کا موقع دیتا تھا، لیکن وہ مذمت کرنے والی ریاستوں پر حملہ کرنے سے بالکل بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ کے انتقام کی سب سے مشہور مہم 1219 میں خوارزم میڈ سلطنت کے شاہ کے منگولوں کے ساتھ معاہدے توڑنے کے بعد سامنے آئی۔ چنگیز نے شاہ کو شاہراہ ریشم کے ساتھ سامان کے تبادلے کے لیے قیمتی تجارتی معاہدے کی پیشکش کی تھی، لیکن جب اس کے پہلے سفیر کو قتل کر دیا گیا تو خان نے فارس کے خوارزم میڈ علاقوں پر اپنی منگول فوج کی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس کے بعد جنگ میں لاکھوں افراد کو ہلاک کر دیا گیا اور شاہ کی سلطنت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، لیکن خان وہیں نہیں رکا۔ اس نے مشرق کی طرف واپس آ کر منگول ریاح کے ایک گروہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جس نے خوارزم پر حملے کے لیے اپنی فوج دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تنگوت افواج کو بھگانے اور ان کے دارالحکومت کو برطرف کرنے کے بعد عظیم خان نے ان کی خلاف ورزی کی سزا کے طور پر پورے تنگوت شاہی خاندان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ وہ 40 ملین لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اگرچہ یہ یقینی طور پر جاننا ناممکن ہے کہ منگول فتوحات کے دوران کتنے لوگ مارے گئے، بہت سے مورخین یہ تعداد کہہ رہے ہیں 40 ملین کے قریب بتاتے ہیں۔ قارون وسطی کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ خان کی زندگی کے دوران چین کی آبادی میں 10ویں ملین کی کمی واقع ہوئی، اور علماء اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے خوارزم سلطنت کے ساتھ اپنی جنگ کے دوران جدید دور کی ایرانی آبادی کا 3/4 حصہ ہلاک کر دیا ہے۔ سربی نے بتایا منگولوں کے حملے نے پوری دنیا کی آبادی کو 11% تک کم کر دیا۔ وہ مختلف مذہب کا روادار تھا۔ بہت سے سلطنت بلانے والوں کے برعکس چنگیز خان نے اپنی نئی فتح شدہ علاقوں کے تنوعات کو قبول کیا۔ اس نے سب کے لیے مذہبی آزادی کا اعلان کرنے والے قوانین منظور کیے اور عبادت گاہوں کو ٹیکس سے چھوٹ بھی دی۔ اس رواداری کا ایک سیاسی پہلو تھا۔ خان جانتا تھا کہ خوش رعایا کے باغی ہونے کا امکان کم ہے، لیکن منگولوں کا مذہب کے بارے میں بھی غیر معمولی لبرل رویہ تھا۔ جبکہ چنگیز اور بہت سے دوسرے لوگوں نے آسمان، ہوا اور پہاڑوں کی روح کی تعظیم کرنے والے شیطانی عقیدے کے نظام کی رکنیت اختیار کی، جس میں نستوری، عیسائی، بدھ مت اور دیگر مذہب شامل تھے۔ عظیم خان کو روحانیت میں بھی ذاتی دلچسپی تھی۔ وہ اہم مہمات سے پہلے کئی دنوں تک اپنے خیمے میں نماز پڑھنے کے لیے جانا جاتا تھا، اور وہ اکثر مختلف مذہبی رہنماؤں سے ان کے عقائد کی تفصیل پر بات کرنے کے لیے ملتے تھے۔ اپنے بڑھاپے میں اس نے تاؤسٹ لیڈر کیو چو چی کو بھی اپنے کیمپ میں بلایا اور اس فن اور فلسفے پر طویل گفتگو کی۔ اس نے پہلے بین الاقوامی ڈاک نظام نصب کیا، ایک فوجی دستے اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ منگولوں کا سب سے طاقتور ہتھیار ان کا وسیع مواصلاتی نیٹ ورک رہا ہوگا۔ خان کے طور پر ان کے ابتدائی فرمانوں میں ایک نصب کوریئر سروس کی تشکیل شامل تھی، جسے یام کہا جاتا تھا۔ ہر چند میل کے فاصلے پر سپاہیوں کے آرام کرنے کے لیے خیمے اور تازہ دم گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ سرکاری سوار ایک دن میں 200 میل تک سفر کر سکتے تھے۔ اس نظام نے سامان اور معلومات کو بے مثال رفتار کے ساتھ سفر کی اجازت دی، لیکن اس نے خان کی آنکھ اور کان کا کام بھی کیا۔ یام کی بدولت وہ آسانی سے فوجی اور سیاسی پیشرفت سے باخبر رہ سکتا تھا اور جاسوسوں اور اسکاؤٹس کے اپنے وسیع نیٹ ورک سے رابطہ برقرار رکھتا تھا۔ یام نے اپنے سفر کے دوران غیر ملکی معززین اور تاجروں کی حفاظت میں بھی مدد کی۔ بعد کے سالوں میں اس سروس کو مشہور طور پر مارکو پولو جان آف پولانو کارپینی نے استعمال کیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کیسے ہوئی یا اسے کہاں دفن کیا گیا ہے۔ چنگیز خان کی زندگی کے بہت سے راز ہیں، جن میں سے سب سے مشہور راز یہ ہے کہ چنگیز خان کی موت کیسے ہوئی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1227 میں گھوڑے سے گرنے سے لگنے والے زخموں سے مارا گیا، لیکن دوسرے ذرائع سے معلومات ملتی ہیں کہ ملیریا سے گھٹنے میں تیر کے زخم تک سب کچھ درج ہے۔ مزید قابل اعتراض اکاؤنٹنٹس میں سے ایک یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنی آخری آرام گاہ کو خفیہ رکھنے کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ لیجنڈ کے مطابق اس کے جنازے کے جلوس نے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس سے وہ اپنے سفر کے دوران چنگیز خان کی لاش کو لے جاتے ہوئے ملے تھے، اور پھر اسے چھپانے میں مدد کے لیے بار بار اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ چنگیز خان کی قبر کا کوئی نام و نشان نہ رہے۔ یہ مقبرہ غالباً برخان خالدون نامی منگول کے پہاڑ پر یا اس کے آس پاس ہے، لیکن آج تک اس کا صحیح مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ ویورز، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو یاد سے پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔